دیکھتے ہیں کہ ہم مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور کا جو ایکسپریس ہے اس میں ڈیٹا بیس اور ٹیبل کس طرح سے کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آل پروگرامس میں چلے جائیں. ابھی آپ نے جو ورژن اس کا انسٹال کیا ہے یہ آپ کے پاس ایس کیو ایل سرور R2 ہے. اس میں ایس کیو ایل سرور مینجمنٹ اسٹوڈیو کو اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس جیسے ہی اسٹارٹ ہوگا تو اس میں پھر آپ ڈیٹا بیس اور ٹیبل بنا سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال اس کا وہی کہ میں ایس کیو ایل ایکسپریس کو چلاؤں گا, چونکہ ہم نے یہی انسٹنس کا نام رکھا تھا, اور ونڈو اوتھینٹیکیشن موڈ یا ایس کیو ایل. تو اس میں ایز اٹ از ونڈوز رہنے کے بعد آپ جسٹ کنیکٹ پر کلک کریں گے. آپ کا جو مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور ہے نا, یہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹا بیسز آپ کو نظر آ رہی ہیں, پلس پہ نشان کریں, یہ ایکسپینڈ ہو گئی. ڈیٹا بیس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں اور نیو ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر دیں. ٹھیک ہے. اس وقت دیکھیں اس میں لائبریری پہلے بنی ہوئی ہے, یہ میں نے پہلے بنائی تھی. ٹھیک ہے. رائٹ کلک کریں اور نیو ڈیٹا بیس, اور اس میں آپ ڈیٹا بیس کا نام رکھیں گے. یہ دیکھیں جی ڈیٹا بیس ہے, نام میں نے اس کا رکھ دیا لائبریری 2. چونکہ لائبریری کے نام سے میں نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے نا, تو اس لیے اس کا نام میں نے لائبریری 2 رکھ دیا. ذرا غور سے دیکھیں ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے, لائبریری 2. یہ چیزیں نوٹ کر لینی ہیں ہم نے اپنے پاس, کہ ویسے تو ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سمجھانے کی خاطر. اس وقت ہم نے ڈیٹا بیس کا جو نام رکھا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے لائبریری 2. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نام دے دیا لائبریری 2. یہ دیکھیں سرور کا نام کیا ہے, یہ والا ہمارا HUQPC./SQL Express. یہ ہمارے ڈیٹا بیس کے سرور کا نام ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اوکے کیا ہم نے, اور ہماری ایک ڈیٹا بیس کریٹ ہو جائے گی, اور اس لسٹ میں ہمیں جو ہے وہ ڈیٹا بیس نظر آنی شروع ہو گئی. بہت آسان چیز ہے. اچھا, یہ آپشن آپ کو اس وقت نظر آئے گی جب آپ ڈیٹا بیسز پہ رائٹ کلک کریں گے. اگر آپ کہیں بھی اور کلک کریں گے تو آپ کو نیو ڈیٹا بیس کی آپشن نظر نہیں آئے گی, جس طرح آپ نیو ٹیبل کی آپشن نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں نظر آ رہی, کیونکہ ہم کسی ایک ڈیٹا بیس میں نہیں ہیں. جب ہم لائبریری پہ آ کر رائٹ کلک کریں گے تو ہمیں نیو ٹیبل, کہیں غلط کلک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایس کیو ایل پہ کلک ہو گیا. تو کرنا ہم نے کیا تھا, اس پہ اس کو ایکسپینڈ کریں, یہ ٹیبلز آ گئے, اور رائٹ کلک کر کے ہم نیو ٹیبل پر کلک کریں گے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی ہم نے اس کو نیو ٹیبل پر کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پر ایک نیا ٹیبل جو ہے نا وہ نظر آ گیا. ٹیبل کا رکھ دیا بکس. ٹھیک ہے. یہاں پہ اب ہم کہتے ہیں جی کہ ایک ہم نے رکھا تھا بک نمبر, اس کی ٹائپ ہم لیں گے یہاں سے انٹیجر کے. یہ جس طرح ویریبل کا ٹائپ نہیں بتاتے, اس طرح اس کی ٹائپ ہم نے بتائی کہ یہ ہمارے پاس نمبر رکھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, نمیرک رکھ لیا. اس کے بعد دوسری پراپرٹی ہے ہمارے پاس نیم. نیم کو ہم نے جو ہے وہ N4 یہاں سے وہ سٹرنگ ہے, سمجھ آ رہی ہے. جو N4 ہے وہ کریکٹر, 4 فار کریکٹرز. تو یہ بیسیکلی ایک قسم کی سٹرنگ ہے جو آپ سٹرنگ وہاں پہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے تیسرا اس میں بنا دیا پرائس کا, اور پرائس کو بھی ہم نے جو ہے وہ نمبر لے لیا. یہ نمبر لو جی, یہ ہمارے پاس 3 آ گئے. جب ہم نے پرائمری کی بنانی ہوگی تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. جو آپ کی پرائمری کی ہے رائٹ کلک کریں گے, سیٹ پرائمری کی آ جائے گا. بڑی آسانی سے یہ پرائمری کی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جائے گی. ابھی ہم پرائمری کی پہ نہیں جا رہے. لو جی, یہ ہمارا ٹیبل کریٹ ہو گیا. سیو کے بٹن پر ہم نے کلک کیا, ٹیبل ہمارا کریٹڈ ہے. اب ذرا آپ آ کے لائبریری 2 کو کھولیں اور ٹیبلز کو کھولیں, تو آپ کو DBO بکس کے نام کا ٹیبل جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے, جس کے کالم کیز ہر چیز آپ کے سامنے. سمجھ آ گئی بات کی. لو جی, اس طرح ہم نے مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور کو یوز کرتے ہوئے ایک ٹیبل اور ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ جنریٹ کر لی. یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی.